بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ، پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر دمادم مست کلندر کی طرف جا رہی ہے۔ لانگ مارچ، دھرنا، تیاریاں کی جا رہی ہیں بھرپور قسم کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے در پردہ اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنان کو اور مختلف ٹریڈ یونینز سب کے سب مل کر ایک نئی تحریک کی طرف جا رہے ہیں، اور لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، اور یہ لانگ مارچ اور دھرنا بہت ہی ڈیفرنٹ نوعیت کا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 14 جماعتی حکمراں اتحاد کسی بھی صورت میں آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اب شاہراہ دستور پہ دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ہراول دستہ ہوگا اس تحریک کا، وہ ہوں گے وکلا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے چکی، اور وہ ہے 14 مئی کو عام انتخابات پنجاب میں کروانے کا، اور اس سے اگلا مرحلہ ہوگا خیبر پختونخوا میں انتخابات کا۔ لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں، ایک موقع دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ آپ اس میں بیٹھیں، پولیٹیکل پلیئرز بیٹھیں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور کسی نتیجے پہ پہنچ کے اگر ایک دن انتخابات کروانا مقصود ہیں تو کروا لیے جائیں۔ لیکن جو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور وہ ڈیڈ لاک تھا کہ ایک دن نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ اب چند دنوں کی بات ہے، شہباز شریف صاحب پہنچ چکے ہیں لندن، اور ان کی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے، اپنے بھائی سے، اور شہباز شریف صاحب کی آنے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے DGISI جنرل ندیم سے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے۔ اس میٹنگ میں بہت ساری چیزیں کچھ ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس میٹنگ کا نچوڑ کیا نکلے گا، کیا برآمد ہوگا، یہ ساری کی سارے ڈسکشن جو ہے وہ آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات جو کہ صرف ایک نقطہ باقی تھا، اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو حکمراں اتحاد ہیں، حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں سوائے مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ نواز کا مریم اور نواز گروپ، اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ اب الیکشن کی طرف بڑھا جائے اور پرامن طریقے سے الیکشن کروا لیے جائیں، اور قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑتا ہے تو پڑھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس مقصد کے لیے تیار ہے، سندھ اسمبلی توڑنے کے لیے وہ تیار ہے۔ بلوچستان اسمبلی خود بخود ہی تحلیل ہو جائے گی جب بقیہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ لیکن حکمراں اتحاد میں اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور حکمراں اتحاد کے اندر کافی دراڑیں ہیں، اور فیصلہ کن مرحلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور اب یہ نہیں ہوگا کہ صرف مسلم لیگ نون کی خاطر یا مریم صاحبہ کی خواہشات کی خاطر پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا جائے گا۔ کچھ پچھلے دنوں ایک ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی۔ وہ ملاقات جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی نوعیت کی ملاقات تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ ایک مؤثر آواز پائی جاتی ہے کہ حالات کو درست انداز میں آگے لے کے جایا جائے، اور مزید تصادم کے بجائے، مزید شرنگیزی کے بجائے، مزید اختلافات اور پولرائزیشن کے بجائے صورتحال کو قابو کیا جائے اور انتخابات کروا لیے جائیں، کیونکہ بحران بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بحران اگر بڑھتا گیا تو پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی شاہر شمشاد مرزا کی یہ ملاقات جو ہے پرائم منسٹر سے، وہ غیر معمولی نوعیت کی ملاقات تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئی ہیں، اسی لیے پھر اس کے بعد DGISI اور آرمی چیف ملتے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور ان کو اپنا ان پٹ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مذاکرات جو رات کو ہوتے ہیں، اس مذاکرات میں سوائے ایک نقطے کے باقی سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں، صرف ایک نقطہ باقی بچتا ہے، اور وہ ایک نقطہ وہ ہے کہ اس پہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو منایا جانا ضروری ہے۔ نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہر صورت میں
الیکشن سے پہلے پہلے باعزت طور پہ ان کو واپس بلایا جائے، ان کی سزائیں ختم کی جائیں اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کی جائے اور وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیں۔ یہ ہے مریم صاحبہ کی خواہش بھی، اور کیونکہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں، اور بہت کم آوازیں ہیں جو کہ مریم صاحبہ کے لیے اٹھتی ہیں، اور جو اٹھتی ہیں وہ بہت زیادہ زہر آلود ہوتی ہیں۔ مثلا جاوید لطیف صاحب ہیں، طلال چودھری صاحب ہیں اور خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، لیکن بقیہ جو آوازیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھایا جائے۔ فیصلہ کن مرحلہ ہے، فیصلہ کن لمحات ہیں، اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی دما دم مست کلندر کی تیاری شروع کر دی ہے، لانگ مارچ، دھرنا، اور خاص طور پہ ہفتے کو وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پہلی طاقت جو کہ وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنی لچک دکھانی تھی وہ دکھا چکے، اور جب مذاکرات ہو رہے تھے اس مذاکرات میں بھی عمران خان صاحب ان کے ساتھ رابطے میں اپنی ٹیم کے ساتھ، دوسری جانب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب رابطے میں تھے، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ تو ظاہر اپنی گیم کریں گے، اور وہ اس وقت وہ چاہتے ہیں، زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں اس سارے کھیل میں دونوں کی کیلٹی ہو جائے، عمران خان صاحب کی بھی اور مسلم لیگ نواز کی بھی، اور ان کا داؤ درمیان میں سے نکلے اور وہ الیکشن یہ جیت جائیں اور اپنے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر کے سیٹ پہ پہنچا دیں۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑے گی، اور گراؤنڈ ریئلٹی بہت ہی ڈفرینٹ ہے، وہ مسلم لیگ نواز کے حق میں نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ سب کے سب ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، اور سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ہر صورت میں آئین کی بالادستی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے، اور وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ چند مہینے جو ریٹائرمنٹ کے ان کے رہ گئے ہیں، اور ان چند مہینوں میں ان کی جو لیگیسی ہے وہ ایسی ہو کہ جسٹس منیر کے طور پہ ان کو یاد کیا جائے۔ نہیں، وہ جسٹس منیر نہیں بنیں گے، بلکہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال اور اس موجودہ تاریخ کے ایک مضبوط ترین چیف جسٹس کے طور پہ وہ ریٹائر ہوں گے۔ وہ بڑھکیں کم مارتے ہیں افتخار چودھری صاحب کی طرح، بہت زیادہ بڑھکیں نہیں مارتے، بہت زیادہ وہ پھدکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنا کام کرنا جانتے ہیں، اور وہ اپنا کام کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے پبلک سپورٹ چاہیے، اور پبلک سپورٹ ضروری ہے، اور 50 مایہ ناز وکلا، سینئر موسٹ وکلا جو ہیں وہ آلریڈی ایک کام کر چکے ہیں، اور جو پہلے یہ ان کا خیال تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، وہ بھی پلان سارا اس کا ناکام ہو چکا ہے، وہ بھی ناکام ہوا مکمل طور پہ، اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکے، اور میجورٹی جو ہے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، اور بلکہ بڑی میجورٹی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ پچھلے دنوں ڈنر پہ آ گیا کہ صرف ایک جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے علاوہ باقی تمام آنریبل ججز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ڈنر میں شریک ہوئے، اور وہیں سے تقسیم جو ہے وہ بڑی واضح ہو جائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میجورٹی آف دا ججز، جو لارج میجورٹی آف دا ججز، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قدغن اور جو لگایا جا رہا ہے، یہ اختیارات اور جو رسوا کیا جا رہا ہے، وہ ریٹائرڈ ججز کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو، چند ججز کو نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کے بعد ان کی بھی باری ہے۔ اس لیے یہ آڈیوز ویڈیوز کا جو دھندا ہے، اس کو یہ سارے کے سارا بلیک میلنگ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور تمام آنریبل ججز کے رشتہ داروں کے فون جو ہیں وہ ٹیپ ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ بہت ہی کلیئرلی پتہ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی ہے، انہوں نے ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے مذاکرات کی کہ ہم نے جس حد تک کوشش کرنی تھی کر لی ہے، اور وہ مذاکرات ہمارے جتنی لچک ہم نے دکھانی تھی وہ دکھا چکے، اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور اس سے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اب معاملہ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد کروائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر ثانی کے لیے گیا ہے، اور اس نظر ثانی کے لیے بھی وہ جو بنیادی سوالات اٹھائے گئے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ نظر ثانی کی درخواست جو ہے، نظر ثانی میں بہت کم سکوپ ہوتا ہے، بہت کم سکوپ ہوتا ہے نظر ثانی کی درخواست میں، اور اس میں نئے ایشوز نہیں اٹھائے جا سکتے، اور یہ نظر ثانی کی درخواست میں نے پڑھی ہے، اس میں ایک پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ ایشوز جو پہلے ڈسکس نہیں ہوئے، وہ ایشوز کو اب ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ، تو یہ پنڈورا باکس نہیں کھلے گا، سپریم کورٹ کا یہ حکم برقرار رہے گا، اور یہ جو کہتے تھے کہ جناب یہ 3-4 کا ہے یا 4-5 کا ہے، یہ جو وہ بھی جو ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس کے بعد بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ
حکم ہے اور حکم برقرار رہے گا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے پیرالل، انہوں نے تمام اپنی ٹیم کے رپورٹ سننے کے بعد، باتیں سننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب دمادم مسجد کے اندر لانگ مارچ کی طرف جایا جائے، دھرنے کی طرف جایا جائے۔ لہٰذا پہلی کال انہوں نے دی ہے ہفتے کو چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 گھنٹے کے لیے تمام شہروں میں جو شہری ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، کارکن ہیں، وہ میدان میں نکلیں، اور وکلا تنظیموں نے بھی واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے اور ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ آج بھی جو قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئیں جاوید لطیف صاحب اینڈ کمپنی کی، وہ ساری کی ساری تقریریں جو ہیں وہ گالم گلوچی تھا، دھمکیاں تھیں، سب کچھ تھا، اور اس میں صرف یہی نہیں کہ جوڈیشری کو گالیاں دی جا رہی ہیں، بلکہ فوج کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری لیڈرشپ کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک سہولت کار ہیں عمران خان صاحب کے، اور سپریم کورٹ اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ باتیں آج بھی اور کل بھی آنے والے دنوں میں یہ مزید اس میں شدت آئے گی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک بہت ہی مؤثر آواز موجود ہے، اور وہ مؤثر آواز جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اب معاملات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور چیف جسٹس معاملات ختم کیے جائیں اور آگے بڑھا جائے اور الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو الیکشن خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں گے، اگر گورنمنٹ نہ مانی، 14 جماعتی اتحاد نہ مانا، تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں گے اور وہ ہر صورت میں ہوں گے، اور اگر یہ مان جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے تیار ہے۔ یہ ہیں چند معاملات اور چند باتیں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اس بارے میں کلیئر ہے کہ اب اس کا وزن جو ہے ہم زیادہ نہیں اٹھا سکتے 14 جماعتی اتحاد کا۔ اور عمران خان صاحب کے لیے ایک مشورہ، بہت ہی مفید مشورہ، وہ یہ ہے کہ ان کو ایک ہولناک خوفناک لیڈر کے طور پہ اور خوفناک شخصیت کے طور پہ، انپریڈکٹیبل شخصیت کے طور پہ حکمراں اتحاد جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو چاہیے کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ایک اچھے خوش اسلوبی سے آگے بڑھائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یہی ملٹری لیڈرشپ ہوگی جن کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات آگے ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنی ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر ان کی یہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہوگی، اور اس سے پہلے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمیاں نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ حکمراں اتحاد جو ہے، خاص طور پہ نون لیگ اور مولانا اور یہ سب کے سب عمران خان صاحب کو ڈرا رہے ہیں، عمران خان صاحب کو دکھا کے اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا رہے ہیں اور ان سے بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو کہ بڑا کلیئر ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ دانشور بھی اس میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ بھی تگ و دو کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس آگ بھڑکا رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات درست نہ ہونے پائیں، اور یہ خوف جو ہے وہ برقرار رہے۔ تو میرا خیال ہے یہ خوف ختم کرنا چاہیے اور مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرنی چاہیے، اور آپس میں بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس معاملے میں کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔